ہمارے پیر و مرشد ملا عمر کو ملنے کے لیے افغانستان اپنی گاڑی پہ گئے تھے. جب حالات ٹھیک تھے تو جس حجرے میں ملا عمر رہتے تھے اس حجرے کی چوکھٹ پہ باہر لکھا ہوا تھا یا داخل الدار سلم علی النبی المختار. حجرے میں داخل ہونے والے نبی مختار پہ درود پڑھ کے پھر حجرے میں داخل ہو. یہ تو بعد سے گئے نا سارے منافق, جا کے انہوں نے خراب کر دیتا. انہوں نے وڈیرے ٹور گئے, امریکہ نے سارے مار دیتے ہیں جی, بعد سے جا کے انہوں نے عقیدے خراب کر چھڑے. وگرنہ ہون میں ہوتے اکثریت سنیاں دی, نقشبندیاں دی, بہت بڑے سارے علماء اور مشائخن. اور افغانستان سے وفد قائد عظیمت کی فاتح پڑھنے کے لیے ہمارے مرکز میں آیا. اور ہم نے انہیں کہا کہ آپ تو یا تو فارسی بولتے ہیں یا آپ کی پشتو زبان ہے یا عربی بولتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یار ہمیں ان کی بولی سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن ہم چہرہ دیکھ کے کہتے تھے یہ بابا سچا ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ جب کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ اور منصب نبی فقتلوہ, تو کہنے لگے ہمیں یہ تو سمجھ آتی تھی نا. جب یہ کہتے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, کہنے لگے ہمیں یہ تو سمجھ آتی ہے نا. حکیم موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان بننے سے پہلے یورپ میں نا پادری تقریر کر رہا تھا اور سارے ان کے جتنے عیسائی ہیں چوڑے سارے وہ بیٹھ کے تقریر سن رہے تھے. دوران تقریر پادری نے گفتگو کرتے کرتے کہہ دیا محمد صاحب نے یہ بات کی. توجہ, محمد صاحب نے یہ بات کی. اس نے کہا یہاں کوئی مسلمان تو ہے ہی نہیں, چلو آج موقع گال کر لو. ساتھ میں نا تھوڑے فاصلے پر نا ایک بھنگڑ بھنگ کوٹ رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ بھنگ کوٹ رہا تھا. وہ بظاہر بھنگ کوٹ رہا تھا. بابا جی فرماتے نہیں میں نہیں کہتا وہ بھنگڑ ہے, لوگ کہتے ہیں, میں نہیں کہتا. جی اتنا غیرت مند تھا. میں بتاتا ہوں آگے. وہ بھنگڑ نے بھنگ کوٹ رہا تھا ساتھ بیٹھ کے نا, تو پادری نے بات کر دی محمد صاحب نے یہ بات کی. تو بھنگڑ نے وہ سوٹا رکھے بھنگ کوٹن والا رکھ کے نا گھوم کے اسٹیج دے کول آ گیا. کہنے لگا پادری صاحب ہم تمہارے نبی کا نام بڑا سوار کے لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اور ہمارے میرے نبی نبیوں کے سردار ہیں, حضرت عیسیٰ کے بھی نبی ہیں, تم ان کا نام کیسے لیتے ہو؟ تم کہتے محمد صاحب نے یہ بات کی. پادری ٹس تو مس کونا ہوا ہے. انہوں نے کیا نشد دھوتے, انہوں کی پتہ ہے, انہوں کی پتہ ہے. او جناب انی گل کر کے نہ مڑ کے پھر اتنے جا کے بہ گیا, پھر کٹن لگ گیا. کون کہتا ہے میں نے میں نہیں چکھی, کون جھوٹی قسم اٹھاتا ہے, میں کدے سے جو بچ نکلتا ہے تیری آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے. اس کی میں بھی ہوتی ہے نا. ایک تو یہ جو بازاری نشے ہوتے ہیں, ایک نشہ ان کا بھی ہوتا ہے, ایک نشہ روحانی بھی ہوتا ہے. شرابن طہورا ایک نشہ وہ بھی ہے. تو وہ اس نشے میں لگا ہوا تھا اصل میں. تو پادری نے پھر بات کرتے کرتے پھر کہہ دیا محمد صاحب نے یہ بات کی. وہ پھر تو اٹھا آ کے انہوں نے کیا پادری صاحب ہم تمہارے نبی کا نام بڑا سوار کے لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. ہمارے نبی کا نام تم کیسے لے رہے ہو؟ ہمارے نبی تو تمہارے نبی عیسیٰ کے بھی نبی ہیں, تم کیسے نام لیتے ہو ان کا؟ انہیں پھر کون توجہ کی تھی. وہ پیغام دے کے نا بھنگڑ پھر چلا گیا واپس, جا کے پھر اتنے بہ گیا. تیجی باری جناب پادری نے گفتگو کردیں کردیں پھر کیا دیتا محمد صاحب نے یہ بات کی. ہوں جدو بھنگڑ اٹھا نا انہوں پتہ نہیں چلیا, عوام بیٹھی سی نا اگے, وہ پیچھے گھوم کے آیا. تو ہوں جدو اٹھا تو خالی ہاتھ نہیں, اور بھنگ کوٹنے والا سوٹا بھی ہاتھ میں. اور پادری آیا اسٹیج کے پیچھے, وہ بھنگڑ آیا اسٹیج کے پیچھے, اور آ کر زوردار وہ چھوٹا بھنگ کوٹنے والا پادری کے سر میں مارا, اور پادری اسٹیج کے اوپر ٹھنڈا ٹھار ہو گیا. پادری کہاں پر ٹھنڈا ٹھار ہو گیا؟ پادری اسٹیج ہوتے مر گیا. بابا جی فرماندے سی ساری کائنات کے وہ پیر اور مولوی اور عوام جو ناموسی رسالت کے لیے باہر نہیں نکلتے, اس بھنگڑ کے لگنے قدموں سے لگنے والی خاک کے اوپر قربان. وہ اتنا غیرت مند, اتنا فرمانے سی اور نہیں. لوگ کہنے
وہ بھنگ کٹ رہے سی. فرمایا نہیں نہیں وہ بھنگ کٹنے بانے تے بیٹھا ہوئے سی. فرمانے سی میں نہیں کہندا وہ نشائی سی. فرمایا وہ نشائی جو ہوندے انہوں نے تو اپنی خبر نہیں ہوتی. فرمایا اس نے یہ ایک ڈھونگ رچایا ہوا تھا کہ ان کو پتہ نہ چلے کہ یہ کون بیٹھا ہے. ہاں جی وہ تو اپنے حبیب کے عشق میں مست بیٹھا تھا. اپنے حبیب کے عشق میں مست بیٹھا تھا. تو جناب انگریز کا دور تھا, مقدمہ چل گیا. وہ جناب بنگڑ نو نپ کے لے گئے. ہاں جی پھر مالک کانٹ تو نہیں لگن دیندے. بابا جی فرماندے سن نا اور مالک کانٹ نہیں لگن دیندے. بندہ انہوں دا وفادار ہوئے صحیح, وفادار انہوں دا ہوئے صحیح, مالک کانٹ نہیں لگن دیندے. اور ساڑھے بابا جی نے کانٹ کوئی لگن دیتی ہونا. کنے واری موقع آئے تے ہر واری آپ نے ساری دنیا کو لمحہ پا دیتا. لتاڑ کی لنگ گئے تو ایمان کر لے. جناب انگریز دور سی, حکومت انگریزاں دی, پاکستان تو بنا ہی نہیں سی. مقدمہ چل گیا جناب, تاریخاں ہوندی رہی, فیصلے تاریخ آ گئی. فیصلہ کی آیا؟ مالک کنڈ. انگریز جج نے فیصلہ کیا سنایا؟ کہنے لگا یہ کوئی مذہبی آدمی تو ہے نہیں, یہ کوئی نشائی بندہ ہے, یہ بھنگ کوٹ رہا تھا, اپنے حال میں مست تھا, اس کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچائی گئی ہے جس وجہ سے اس نے یہ کام کیا ہے, لہذا اس کو بری کیا جاتا ہے. تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ, ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد. تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ, اوے تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ, ہزاراں رنگاں وچ